قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ ان نشانیوں پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ وہ قیامت کے قریب اس دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کس مقام پر نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت اور دجال کے ظہور کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوگا، اور وہ آ کر کون کون سے کام سر انجام دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے ختم نبوت پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں گے، اور آپ کی وفات اور آپ کی تدفین کیسے ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نزول عیسیٰ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان دنیا سے دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہے۔ اللہ نے انہیں یہودیوں سے محفوظ کر کے یقینی طور پر اپنے پاس اٹھا لیا، اور آخری زمانے میں وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ عیسائی تو سب کے سب صحیح عقیدے کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا سب سے زیادہ تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، کیونکہ ان کے اور میرے درمیان کوئی نبی نہیں۔ جب وہ نازل ہوں گے تو تم انہیں دیکھتے ہی پہچان لینا۔ ان کا قد درمیانہ، رنگ سرخ و سفید، بال سیدھے اور سر یوں معلوم ہوگا کہ گویا کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، تمام مذاہب کو ختم کر کے صرف اسلام کو ہی باقی چھوڑیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور حکومت میں عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان خون ریز جنگ ہوگی، جس میں قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ مسلمان اپنی تلواروں کو زیتون کے درختوں سے باندھ کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران مسلمان اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے کہ ایک زوردار آواز آئے گی، ان کے پیچھے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا چھوڑ چھاڑ کر واپس بھاگیں گے۔ جلدی جلدی 10 سواروں کو ہر اول دستہ کے طور پر روانہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سواروں اور ان کے باپوں کے نام جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ اس روز وہ روئے زمین کے سب سے بہتر سوار ہوں گے۔ جب وہ راستے میں ہوں گے تو انہیں معلوم ہوگا یہ خبر تو جھوٹی ہے، لیکن جب شام پہنچیں گے تو دجال ظاہر ہو جائے گا۔ دجال بڑی تیزی کے ساتھ 40 روز کی مدت میں ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ یہ 40 روز بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہوں گے۔ پہلا روز 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا روز 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا روز 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد باقی ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ اس طرح یہ 40 روز موجودہ حساب سے 1 سال 2 ماہ اور 2 ہفتہ کے برابر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے اسے بے پناہ قدرت دے رکھی ہوگی۔ اس کے حکم سے بارش برسے گی، زمین سے نباتات اگے گی، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے، ان کا دودھ گھٹ جائے گا۔ زمین کو حکم دے گا، وہ اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ قحط کا حکم دے گا تو قحط بڑھ جائے گا۔ آدمی کو قتل کرنے کے بعد زندہ ہونے کا حکم دے گا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس طرح کی غیر معمولی اختیارات دکھانے کے بعد وہ لوگوں سے مطالبہ کرے گا، میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو۔ تو ضعیف ایمان والے بے شمار مسلمان اس کے اختیارات سے مروب ہو کر اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے اور اسے اپنا رب مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اس کے ساتھ
जन्नत और जहन्नम भी होगी। अपने मानने वालों को वो जन्नत में भेजेगा, हालांकि वो जहन्नम होगी, और ना मानने वालों को जहन्नम में डालेगा, हालांकि वो जन्नत होगी। खबरदार अपने आप को हलाकत में ना डालना। एक दूसरी हदीस में इरशाद मुबारक है, दज्जाल की आग ठंड और शीरी पानी होगा। लिहाजा जो इस सूरत हाल से दो चार हुआ, उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए। दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला दोनों मुहतरम शहरों के रास्तों पर फरिश्ते मुकर्रर फरमा देंगे जो इनकी हिफाजत करेंगे। दज्जाल की क़यादत में यहूदियों के साथ मुसलमानों के मुतअद्दिद खून रेज मार्के होंगे। मुस्लिम अफवाज की क़यादत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी। दज्जाल दुनिया का चक्कर काट कर जब दमिश्क पहुंचेगा तो इमाम मेहदी पहले से ही दमिश्क में मौजूद होंगे और दज्जाल के साथ आखिरी मार्का लड़ने की तैयारियां कर रहे होंगे। इसी दौरान नमाज फजर से पहले दो फरिश्तों की मदद से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मनारा पर नाजिल होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोनों हाथ फरिश्तों के कंधों पर रखे हुए नाजिल होंगे। नज़ूल के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सर के बालों से पानी के कतरे मोतियों की तरह ढलकते नजर आएंगे। जब आप सर झुकाएंगे तो ऐसा महसूस होगा पानी के कतरे टपक रहे हैं। इस वक्त नमाज फजर के लिए तकबीर भी कह दी गई होगी। मुसलमानों का इमाम आपको नमाज पढ़ाने के लिए कहेगा, लेकिन आप इसे जवाब देंगे, तुम्हें ये शर्फ हासिल है, तुम एक दूसरे के अमीर हो। एक दूसरी रवायत के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस इमाम से कहेंगे, तकबीर तुम्हारे लिए कही गई है, इसलिए तुम ही नमाज पढ़ाओ। फिर आप इसकी इब्तिदा में नमाज अदा फरमाएंगे। ये इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एजाज है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर आना उम्मते मुहम्मदिया के लिए बहुत बड़ा एजाज है। चाचा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी की इब्तिदा में नमाज फजर अदा करेंगे। इस वक्त दज्जाल 70,000 यहूदियों के लश्कर से शहर का मुहासरा किए होगा। इस्लामी अफवाज की क़यादत अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सांस की हवा जिस काफर तक पहुंचेगी वो मर जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस का असर वहां तक पहुंचेगा जहां तक उनकी निगाह पहुंचेगी। आसमान से नाज़िल होने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे और लुत के मुकाम पर इसे कत्ल कर देंगे। याद रहे, आजकल लुत के मुकाम पर इसराइल का हवाई अड्डा है। जब अल्लाह का दुश्मन दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो यूं घुलने लगेगा जिस तरह नमक पानी में घुलता है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम इसे छोड़ देते तब भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खौफ से घुल कर मर जाता, लेकिन अल्लाह ताला इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल कराएगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े पर दज्जाल का खून लोगों को दिखाएंगे। इसे मुस्लिम ने रवायत किया है। दज्जाल के कत्ल के बाद इस्लामी फौज चुन कर यहूदियों को कत्ल करेगी। दुनिया की कोई चीज यहूदियों को पनाह नहीं देगी, हत्ता कि अगर कोई यहूदी रात के अंधेरे में किसी दरख्त या पत्थर के पीछे छुपा होगा तो वो दरख्त और पत्थर पुकार उठेगा, ऐ अल्लाह के बंदे, ये है यहूदी, इसे कत्ल कर। दज्जाल के कत्ल के बाद ईसाईयत और यहूदियत का मुकम्मल तौर पर फातमा हो जाएगा। सारी दुनिया में सिर्फ एक ही मिल्लत मुसलमान बाकी रह जाएगी। हर तरफ इस्लाम का परचम लहरा रहा होगा। अमनो सलामती, अखुवत और खुदा तरसी का दौरा होगा। इमाम मेहदी का दौरे खिलाफत 7 साल तक रहेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में इमाम मेहदी इंतकाल करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी नमाज जनाजा पढ़ाकर तदफीन करेंगे। कुछ मुद्दत बाद अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएंगे, अब मैं एक ऐसी मखलूक जाहिर करने वाला हूँ जिसके मुकाबला की किसी में ताकत नहीं।
لہٰذا میرے خاص بندوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے خاص ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ باقی اہل ایمان ادھر ادھر قلعوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو باہر نکال دیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، ان کی پہلی جماعت بحیرہ تبریہ پر پہنچے گی تو اس کا سارا پانی پی کر خشک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج ساری دنیا میں اس قدر خون ریزی کریں گے، اپنی دانش میں وہ تمام اہل زمین کو ختم کر ڈالیں گے اور کہیں گے اب ہم اہل آسمان کو قتل کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خون آلود ہو کر نیچے گریں گے۔ یہ دیکھ کر وہ دعویٰ کریں گے اب تو ہم نے اہل آسمان کو بھی ختم کر دیا۔ اس عرصہ میں غلہ کی شدید قلت پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے یا اللہ یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی گردنوں میں ایسی بیماری پیدا ہوگی جس سے وہ سب ایک ہی رات میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد سارے شہر اور بستیاں بدبو سے متعفن ہو جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دوبارہ عرض کریں گے یا اللہ اب اس عذاب سے بھی ہمیں نجات دلا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اونٹ کے گردنوں والے پرندے بھیجیں گے جو یاجوج ماجوج کی لاشیں اٹھا کر دور لے جائیں گے۔ تعفن ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے جس سے فضا بالکل پاک اور صاف ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے خاتمہ کے بعد ایک دفعہ پھر دنیا میں خیر و برکت کا دورہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اس وقت ایک انار سے لوگوں کی پوری جماعت اپنا پیٹ بھر لے گی۔ ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ حسد، بغض اور کینہ وغیرہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ زمین میں امن قائم ہو جائے گا، حتیٰ کہ اونٹ اور شیر مل کر چریں گے۔ چیتے اور گائیں، بھیڑی اور بکریاں اکٹھے رہا کریں گے۔ کم سن بچے سانپوں سے کھیلا کریں گے اور ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لانے کے بعد شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام زمین پر نازل ہوں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، 45 سال تک زندہ رہیں گے، پھر فوت ہوں گے، میری قبر کے ساتھ ہی دفن ہوں گے۔ قیامت کے روز میں اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اکٹھے ابو بکر رضی اللہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان سے اٹھیں گے۔